السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ گھوم پھر کر جب ہم پاکستانی سیاست کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کا تذکرہ نہ ہو یہ ذرا ممکن نہیں ہوتا۔ آج ہم اس وجہ پہ بھی بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت چوائسز کیا ہیں۔ ان کو جو اتنی امید تھی اور ان کی پارٹی کو امید تھی کہ ٹرمپ آنے کے بعد ان کا ساتھ دیں گے، اور ٹرمپ آنے کے بعد شروع کے اقدامات میں ہی وہ ان کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کا جو بھی ان کو رہائی کے لیے کام کیا جائے گا، ایسا ہوا نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پس پردہ کون پارٹی یا ملک انوالو ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ نے ایسا نہیں کیا؟ اس کے علاوہ جو ابھی حالات ہیں وہ کیا ہیں؟ کیوں ہمیشہ عمران صاحب کبھی ایک خط لکھتے ہیں سی او ایس کو، کبھی دوسرا، کبھی چیف جسٹس کو؟ تھوڑا اور اگر ہم ذرا پیچھے ہٹ کے دیکھیں، اس کی بگر پکچر دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم ہر روز ان کی کسی خبر کو اینالائز کریں، تو بگر پکچر سے ان کی اسٹریٹجی ہم کو سمجھ آتی ہے۔ خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ اگر عمران صاحب چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو وقت کے ساتھ لوگ ان کو بھول جائیں گے، وقت کے ساتھ حکومت ان کو اگنور کرنا شروع کرے گی، اسٹیبلشمنٹ ان کو اگنور کرنا شروع کرے گی، کیونکہ ایک شخص چپ بیٹھا ہے، جیل میں بند ہے، بول بھی کچھ نہیں رہا، تو اس کی طرف کون توجہ کرے گا؟ اس لیے عمران صاحب کے پاس اس وقت کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ خبروں میں بنے رہیں۔ کبھی وہ ایک خط لکھتے ہیں، کبھی دوسرا خط لکھتے ہیں سی او ایس کو، کبھی لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں، جو ظاہر ہے ہو نہیں سکتا تھا۔ لاہور میں مینار پاکستان پہ پی ٹی آئی جلسہ کرنا چاہتی تھی، ایسا نہیں ممکن تھا، کیونکہ اس دن پاکستان کا پہلا میچ نئے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہارس اینڈ کیٹل شو کا بھی بندوبست تھا۔ تو جب سیکیورٹی فورسز آپ کو مختلف جگہ لگانی پڑتی ہیں تو وہ کم پڑ جاتی، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو ہر طرف حفاظتی اقدامات بھی کرنے ہوتے ہیں، اور جو ٹیمیں ہوٹل میں ٹھہری ہیں وہاں تک اسٹیڈیم سے ہوٹل تک کا جو راستہ ہے اس کی بھی سیکیورٹی کی ذمہ داری پھر اسٹیبلشمنٹ پر ہی ہوتی ہے، حکومت پہ ہوتی ہے، خصوصاً جو پروونشل حکومت ہو۔ ٹرمپ صاحب سے توقعات تھیں عمران صاحب کو کہ جب وہ آئیں گے تو وہ ان کے لیے رہائی کی بات بالکل آتے ہی کریں گے۔ اول تو یہ جو خواہش تھی یہ ذرا حقیقت سے بہت دور تھی، شاید کبھی آگے جا کے وہ کوئی بات کرتے، کیونکہ ان کا جو ایجنڈا تھا وہ تو پہلے سے ڈکلیئرڈ تھا کہ وہ غازہ اور اسرائیل کی بات کریں گے، وہ یوکرین کی جنگ کو لے کے، ایران کو لے کے، اور جو مڈل ایسٹ کا خطہ ہے اس کو لے کے بات کریں گے۔ تیسرے وہ سعودی عرب سے انویسٹمنٹ امریکہ میں چاہ رہے تھے، جو سعودی عرب نے وعدہ بھی کیا کہ 600 بلین یو ایس ڈالرز اگلے 4 سال میں وہ امریکہ میں انویسٹ کریں گے۔ ایک بہت سینئر انالسٹ آن ریکارڈ ہیں، اور چونکہ ان کا بیان ریبٹ نہیں ہوا، اور میں نے کافی دن انتظار کیا کہ وہ ریبٹ ہو اور میں اس کو فالو کرتی رہی، اگر نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ خبر درست ہے اور بات جمتی بھی ہے۔ محمد سلمان کراؤن پرنس آف سعودی عرب نے پاکستان کے کہنے پر ٹرمپ سے گفتگو کری یا پیغام دیا، جو بھی طریقہ اختیار کیا، کہ وہ عمران صاحب کی رہائی کے معاملے میں نہ پڑیں۔ ٹرمپ اور محمد بن سلمان کے تعلقات دیرینہ ہیں، دے آر آن ویری گڈ ٹرم، اور پھر جب ایک ملک آپ کے ملک میں ایک خطیر رقم کی انویسٹمنٹ کرنے کی کمٹمنٹ کرتا ہے تو کہیں آپ کو اس کی بات بھی ماننا پڑتی ہے۔ اب محمد بن سلمان نے کیوں کیا ایسا؟ آپ کو یاد ہوگا خواتین و حضرات، عمران خان صاحب جب سعودی عرب گئے تھے پہلی دفعہ ملنے، پہلے تو وہ گئے نہیں۔ ایک رواج رہا ہے پاکستان میں کہ جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے سب سے پہلے وہ دورہ کرتا ہے سعودی عرب کا۔
مگر بشرا بی بی نے کہا کہ وہ دورہ نہیں کر سکتے کیونکہ اگلے کئی ماہ ان کے لیے کسی قسم کی ٹریول سیف نہیں ہوگی، ان کا علم یہ بتاتا ہے۔ تو عمران صاحب نہیں گئے۔ اس بات پہ بھی محمد بن سلیمان خفا تھے۔ اس بات کے لیے اس وقت جو سی او ایس تھے ان کو جا کر باقاعدہ معافی مانگنا پڑی کراؤن پرنس سے، اور وعدہ کرنا پڑا کہ عمران صاحب پہلا دورہ سعودی عرب کا کریں گے۔ پھر جب عمران صاحب سعودی عرب گئے تو کراؤن پرنس نے اپنا ذاتی ہوائی جہاز جو جیٹ تھا وہ انہیں وہاں سے امریکہ جانے کے لیے دیا، لیکن عمران صاحب نے انہی کے جہاز میں کچھ ایسے نازیبا گفتگو کراؤن پرنس کے بارے میں کی جو ریکارڈ ہو گئی، اور یہ بہت امیچیور اور بے وقوفانہ حرکت تھی، جیسے میں اپنے کسی کو ملنے گئی ہوں، اس کے گھر جا کے کوئی بات کروں، کوئی بھی سن سکتا ہے، کہیں کوئی ریکارڈنگ لگی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ریکارڈنگ جہاز لینڈ کرنے سے پہلے ہی محمد بن سلیمان تک پہنچ چکی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بے انتہا خفا ہوئے، اور انہوں نے ریپیئرنگ اور کچھ وجوہات کی بنیاد پر جو طیارہ تھا وہ واپس بلوا لیا، اور عمران خان صاحب کو امریکہ میں آف لوڈ کرا دیا گیا۔ حال ہی میں سننے میں آیا کہ عمران صاحب نے ایک خط لکھا سی او ایس کو۔ اچھا، وہ خط متعلقہ اداروں کو نہیں بھیجا گیا، وہ خط پبلک ڈومین میں ڈالا گیا۔ اگر وہ اپنی بات میں سنجیدہ ہوتے تو اس بات کو ایک سیکریسی کا پردہ رکھ کر ایک طریقے کے ساتھ ریلیونٹ اتھارٹی کو بھیجنا چاہیے تھا، یا اگر پبلک ڈومین میں دینا بھی تھا تو پہلے وہاں دیتے، اگر کوئی جواب نہ آتا تو پبلکلی دیتے۔ یہی بات انہوں نے دوسرے خط کے ساتھ بھی کی، یہی بات انہوں نے چیف جسٹس کو لکھے جانے والے خط کے ساتھ بھی کی۔ اب جو سی او ایس کو پہلا خط لکھا اور دوسرے خط میں اسی خط کا حوالہ دے کر اسی پہ مزید انہوں نے کہ یہ کریں کیا نہیں، اس قسم کی گفتگو ہے۔ جو خط انہوں نے لکھا اس میں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بات کری، انہوں نے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات کری، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سیاسی سرگرمیوں میں ایجنسیاں ملوث ہیں، انہیں اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے، اور جو ملٹری اور عوام کے درمیان ایک گیپ بڑھ رہا ہے اس گیپ کو کور کرنے کی ضرورت ہے۔ 9 مئی کی بات کی کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن اور اس پہ کارروائی کی جائے۔ بعض لوگ، سمجھدار لوگ جن سے میری گفتگو ہوئی، ان کا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سیاسی ایجنسیوں کو انوالو ہونے کی بات کری ہے کہ وہ انوالو ہیں سیاسی سرگرمیوں میں ایجنسیاں ان اینگلز کے اوپر، اس میں دوبارہ سے وہ نہ صرف آرمی کے خلاف لوگوں کو پھر اکسا رہے ہیں، بلکہ آرمی کے اندر بھی تھوڑا سا کوشش ہے کہ جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے کسی بھی ادارے میں، کسی بھی انڈسٹری میں ہر طرف لوگ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہے، کہ وہاں پھر دوبارہ کوئی ہلچل مچے۔ پھر ایک نیا ڈیمانڈ پیش کی گئی کہ نئے انتخابات جلد ہوں۔ اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان کو بھی پیغام بھجوایا گیا، اور کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو بھاگے بھاگے گئے ان کے پاس، تو اس کی وجہ بھی یہی تھی، ان کو اپنی طرف کیا جائے۔ اور مولانا صاحب کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک اچھی ڈیل کی تلاش میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اگر انہیں حکومت کی طرف سے کوئی اچھی ڈیل ملی تو یقینی طور پہ وہ ضرور فالو کریں گے جو حکومت چاہتی ہے، نہیں تو وہ ایک نیوسنس ویلیو بنائے رکھیں گے جب تک ان کی کوئی بڑی خواہش پوری نہ ہو۔ اب جو مسئلہ ہے وہ کیا ہو رہا ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت میرے حساب میں عمران خان صاحب کو درپیش ہے، جس طرف ان کی توجہ سب سے کم بھی ہے۔ دیکھیے یہ جو پارٹی بنی ہے، جو اس نے جب ذرا تھوڑا بڑی ہو گئی یہ پارٹی، منظر عام پہ آنے لگی، تو ان کی جو سیاست تھی وہ ڈیوائسو پالیٹکس کے اوپر بیسڈ ہے، توڑ کے سیاست کرنی،
اس کو اس سے توڑو، اس کو اس سے توڑو. اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی زد میں آئی، اس میں تمام پارٹیاں زد میں آئیں کہ وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں. اور کتنی آئرونک بات ہے کہ 100 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کا اور ان کی اہلیہ دونوں کی انڈائٹمنٹ ہوتی ہے. جب پارٹی کی قیادت ایسے ماحول میں کمزور ہو جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس پارٹی کے ممبران ہیں، جب باہر ان کو کوئی دشمن نہیں مل رہا ہوتا، وہ آپس میں ان کے ڈفرینسز، ان کی دشمنیاں سر عام آنے لگتی ہیں، کیونکہ ان کو تو سکھایا ہی ڈیوائسو پالیٹکس کیا ہے. ان کو طریقہ ہی یہ بتایا گیا ہے، اس کو کاٹو، اس سے لڑو، اس کو برا کہو، اس کو بھلا کہو. اپنے پرائے کی کوئی ڈسٹنکشن ادھر نہیں ہے. اس میں آپ کو 2-3 حالیہ جو واقعات پیش آئے جس کے بارے میں عمران خان صاحب کو بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح ان کی پارٹی کا بے انتہا نقصان ہو رہا ہے. جنید اکبر صاحب کو پریزیڈنٹ کے پی لایا گیا، وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے بھی چیئرپرسن بنے، اور اس پوزیشن پر وہی شخص آتا ہے جس کو حکومت ایکسیپٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو اور جنید اکبر صاحب نے حال ہی میں ایک کارکنان کے مردان میں کنونشن ہوا تھا، اس میں جو بات کری، کوٹ ان کوٹ میں بتا رہی ہوں، انہوں نے کہا اگر بانی پی ٹی آئی نے بھی میری بات نہ مانی تو صدارت چھوڑ دوں گا، سیاسی کارکن ہوں، نوکر نہیں. اب یہ بہت سخت بات ہے. اس پہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی اپنے سرکل میں بات کرتے ہوں گے، میں بھی کرتی ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر لیول کے لوگ ہیں. زیادہ تر لوگوں کا یہ اب تاثر بنا جو اس کی ویڈیو وغیرہ آئی، کہ جنید اکبر صاحب کو سمجھ آ رہی ہے کہ عمران صاحب کا لانگ ٹرم نکلنا ممکن نہیں ہے، تو وہ اپنا راستہ ہموار کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو جائیں اور وہ حکومت کے دوسرے سٹیک ہولڈرز کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو جائیں چیئرمین شپ کی پوزیشن کے لیے. اور دوسری جانب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. دوسری جانب 2 ایم این ایز، جس میں ایک ڈاکٹر امجد خان ہیں اور دوسرے ایم این اے چنگیز خان کاکڑ صاحب ہیں، ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بیرسٹر گوہر کے خلاف ایک خط لکھیں گے. ظاہر ہے وہ خط پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے ہی ہوگا کہ ہم بل پیش کرتے ہیں اور ہمارے ہی چیئرمین فلور کے اوپر ان بلوں کے خلاف گفتگو کرتے ہیں اور ان کو شوٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اب دیکھیے اس وقت جو مختلف ملکوں میں معاملہ چل رہا ہے کہ ٹرمپ نے جو اسرائیل اور غازہ کی پالیسی کے اوپر بات کی ہے، غازہ کو ٹیک اوور کرنے کی بات کی ہے، کئی بلین $، 7 بلین $، اگر مجھے صحیح یاد ہے، کہ بامز اور ہیوی ایکوپمنٹ کی سیل کی ڈیل دونوں کے درمیان ہو گئی ہے. اور وہ آنے سے پہلے بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم دیں گے اسرائیل کو. اب جب یہ حالات پیدا ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں ایک تھرتھلی مچی ہوئی ہے، خصوصاً یو کے ہو گیا، خصوصاً کینیڈا ہے یا دوسرے ممالک ہیں، یورپین یونین نے ان کی اس تجویز کو کہ امریکہ اس کو ٹیک اوور کرے غازہ کو، اس کو ریجیکٹ کیا ہے، تو سب لوگوں کی اٹینشن مکمل طور پہ ڈائیورٹڈ ہے. تو ابھی جو انہوں نے ایک اپنا پی آر فرم کے ذریعے ایک بلڈ اپ کیا تھا ہائپ ویسٹرن ممالک میں کہ زیادتی ہو رہی ہے پاکستان میں اور مختلف معاملے غلط چل رہے ہیں، اس طرف تو اب کئی مہینے تک خاموشی ہی رہے گی، آگے کا کہا نہیں جا سکتا. لیکن ہم اب واپس آتے ہیں دوبارہ. عمران صاحب اس وقت کارنرڈ ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنی پارٹی کی تنظیم کو بہتر کریں، وہ روز کوئی ایسی خبر لگاتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ساری دنیا، سارا میڈیا لوکل
ان کی اس خبر کو ڈسکس کرنے لگتا ہے. آپ اگر انٹرنیشنل اخبارات پڑھیں، میں صبح جو آتے ہیں وہ سارے ان کو دیکھتی ہوں، جو رات کے وقت آتے ہیں ان کو دیکھتی ہوں، کیونکہ ہمارا دن ویسٹ میں، ہماری رات ان کا دن، اور ان کا دن اور ہماری رات. کہیں پہ بھی عمران صاحب کا ذکر فکر ہی نہیں ہے. لیکن ہم کسی اور ٹاپک پہ بات نہیں کرتے، معیشت پہ بات نہیں کریں گے. ہزاروں اور معاملات ہیں جن پہ ہم بات نہیں کریں گے جو ملک کے لیے بے حد ضروری ہیں. تو خواتین و حضرات، ہمیں بھی چاہیے، ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے کہ جو ایکچول ایشوز ہیں ان کی طرف اپنا فوکس کریں. اور یہ میں پروگرام کبھی نہ کرتی اگر مجھ کو پیچھے ہٹ کر یہ ایک بگر پکچر بڑی واضح نظر نہ آ رہی ہو. آپ بھی غور کیجیے. جانے سے پہلے خواتین و حضرات، چینل پسند آیا ہو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں. پروگرام کا لنک ضرور شیئر کیجیے. خدا حافظ.